بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ پچھلے 3-4 ویڈیوز آپ کو جو مسلسل دی ہیں اس میں پاکستان کی قومی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد اور وزیر اعظم عمران خان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقے سے تیار ہیں، یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کو سیاسی منظرنامے دکھانے کی۔ اب کچھ اور خبریں آئی ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس نان اسٹیٹ ایکٹر کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، حکومتی سیٹ اپ، اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اور اس کا لائن آف ایکشن کیا ہے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی ہے کل فیصل آباد میں، انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب پیسے لے کر نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ ارکان اسمبلی کی خریداری کا معاملہ۔ ان کے پاس یہ اطلاع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے ملاقاتوں کا سلسلہ، اس میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے۔ اپوزیشن کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور انہوں نے کیا روڈ میپ طے کیا ہے۔ کچھ اور ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کا بھی تعلق اسی ایکٹیویٹی سے ہے جو کہ پچھلے 5 دن سے چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اچھی خبریں آپ پہلے لے رہے ہیں کہ پاکستان کا دورہ چین کر کے آئے وزیر اعظم عمران خان، بڑا بہترین اور بہت کافی کچھ اس میں حاصل کیا گیا، اور بیجنگ اب تک اس دورے کی نہ صرف تعریف کر رہا ہے بلکہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کا شکر گزار ہے کہ وہ ونٹر اولمپکس میں آئے اور انہوں نے شرکت کی۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ ان اولمپکس کو ناکام کرنے کے لیے مغربی ممالک جو ہیں وہ بہت متحرک تھے، امریکہ سمیت، آسٹریلیا، برطانیہ، سب کے سب، لیکن پاکستان نے اس میں شرکت کی۔ اب اس میں چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو بریفنگ میں ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ونٹر اولمپکس 2022 دوستی کے مزید پل بنانے اور چین اور پاکستان سمیت تمام ممالک کے درمیان تعاون کا ایک پلیٹ فارم بنانے میں مدد کرے گا، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نہ تقریب کو والہانہ انداز میں سراہا گیا بلکہ پاکستانی وفد اور ایتھلیٹ کا بھی والہانہ استقبال کیا گیا۔ یعنی آپ اس وزٹ کے بعد ابھی تک چائنا پاکستان کا مشکور ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر IMF کے ساتھ معاملہ طے پانے کے بعد ڈالر کا ریٹ 3 روپے تک گر چکا ہے اور مزید گرنے کے امکانات ہیں، اور ڈالر مزید نیچے جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق یہ 72-73 روپے تک جائے گا، کیونکہ چائنا سے بھی کچھ اعلانات ہونا باقی ہیں۔ مطلب پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہونے کی طرف ہے، ذرا ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اسٹیبلٹی آئے گی۔ اسی طریقے سے اسٹاک مارکیٹ کے بہت اچھے وائبز آ رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ میں بھی مسلسل تیزی ہو رہی ہے، اور 46,000 سے کراس کر گیا انڈیکس، جو ہے 46,202 تک پہنچ گیا، اور مختلف کمپنیوں کے شیئرز جو کہ کافی عرصے سے نہیں بڑھے تھے ان میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 4-5 میرے سامنے پڑے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان ریفائنری کا جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہے، تھل لمیٹڈ کا، اور اس طریقے سے کچھ اور حصص ہیں ان کے بڑھ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیزی آ رہی ہے اور مزید تیزی بڑھے گی۔ یہ تو ہے اچھی وائبس، لیکن یہی جب اچھی وائبس کے دوران ہی جو کچھ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ معاملات تھوڑے سے سنجیدہ بھی ہیں، اور ان معاملات کو سنجیدگی کنفرم کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے خود کل خطاب کیا۔ الیکشن کمیشن سے خبریں آئیں، فیصل واڈا نااہل ہو گئے، تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ دوسرا جو خطرناک کام ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کا۔ اس میں بھی اکبر ایس بابر جو ہیں پیٹیشنر، انہوں نے کہا کہ جب دستاویزات آ گئی ہیں اب ہم اس کا معائنہ کریں گے، اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مارچ تک ہر صورت میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، مارچ سے پہلے۔ فرق حبیبی پہنچے، وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہمارے پاس مواد موجود ہے، الیکشن کمیشن جلدی فیصلہ کرے۔ تو فارن فنڈنگ کا معاملہ بھی خطرناک ہے۔ تو چیزیں آہستہ آہستہ ایک رخ کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور حکومت کے لیے اچھی وائبس نہیں آ رہی۔ اب آتے ہیں ان ملاقاتوں کے سلسلے میں۔ ان ملاقاتوں کے بعد شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مریم صفدر،
ان کی جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کی تفصیلات نواز شریف صاحب کو بتا دی گئیں۔ مسلم لیگ نواز کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے وہ ساری اختیارات دے دیے شہباز شریف اینڈ نواز شریف صاحب کو فائنلی، اور اب مزید پارٹی لوگوں سے مشاورت نہیں کی جائے گی، ذہن میں رکھیے۔ اور اسی طریقے سے زرداری صاحب چلے گئے ناسازی تباہ کی وجہ سے۔ اب معاملات کتنے لوگوں کے درمیان میں ہے؟ پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے اپوزیشن کی، اور کہ اس بار میڈیا میں سنسنی نہیں پھیلائی جائے گی، بلکہ خاموشی سے واردات ڈالی جائے گی، اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جو کہ خود وزیر اعظم عمران خان کے حکومت کے متاثرین میں شامل ہیں، یعنی ان پہ بھی کڑا وقت گزر چکا ہے، اب انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب پیسے لے کے نکلے ہیں، دوسری طرف ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شریف فیملی کے پاس گئے، مریم صفدر صاحبہ کو سمجھایا کہ جناب مہربانی کریں، آصف علی زرداری صاحب کے پیچھے لگیں، وہ بندے بھی پورے کر لیں گے، بلوچستان عوامی پارٹی ان کے لیے بہت زرخیز ہے، صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یعنی کہ باپ پارٹی، اور اس کے بعد کاف لیگ، MQM، یہ سارے بندے شندے اکٹھے کر لیں گے، تو مہربانی کریں آپ ان کے حوالے کریں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہیں، اور بہتر ہے کہ بے شک زرداری صاحب آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب کو جانا چاہیے۔ انہوں نے اس پہ راضی کیا ہے، اور وہ راضی ہو گئے ہیں، اسی لیے ورنہ مریم صفدر صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کیسے ممکن تھا کہ زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو کو لنچ پہ بلاتے، اور اس وقت بلاتے جب کہ سینٹ کے انتخابات میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا فساد ہو چکا، اور چیئرمین سینٹ جو مسلم لیگ نواز کا امیدوار تھا، مسلم لیگ نواز کہہ رہا ہوں، لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز کو نہیں دیا، انہوں نے گیلانی صاحب کو بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اور تمام تلخیاں ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا، لیکن یہ ممکن ہو گیا۔ اب طے کیا پایا ہے؟ طے یہ پایا ہے، نمبر 1 تو یہ طے پایا جی کہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے، پہلے ذرا چیک کریں گے، اور وہ ہوگی اسپیکر کے خلاف۔ اسد قیصر صاحب نشانہ بنایا جائے گا ان کو، ڈپٹی اسپیکر کو بھی نہیں، اسپیکر کو، اور اس میں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، اعلانیہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ پھر اسپیکر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خفیہ ووٹنگ سے، اسپیکر کا چناؤ خفیہ ووٹنگ سے ہوتا ہے، تو مزید دیکھ لیں گے کہ کتنے لوگ کمفرٹیبل ہیں۔ پہلا اسپیکرشپ پہ پہلا حملہ ہوگا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم رخ کریں گے پنجاب کا، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ابھی دیگ کا سامان آ گیا باورچی خانے میں، ابھی پکی نہیں ہے، سامان پورا ہوگا، اور جب پکے گی تو ہم پھر بات کریں گے، اور کچا تو کھانا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت کھیر کو ٹھنڈا کر کے کھانے والے ہیں۔ تو دوسری وہ کہتے ہیں منزل ہوگی پنجاب کی، یعنی کہ عثمان بزدار صاحب، ان کی طرف بڑھا جائے گا۔ اب عثمان بزدار صاحب کو گرانے کے لیے ضروری ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ تیار ہو، واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے ہی ہے، پھر جہانگیر خان ترین صاحب اور ان کا گروپ وہ متحرک ہو، اور وہ بھی شورٹی دے کہ جناب ہمارے بندے آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اور جہانگیر ترین صاحب بھی، ان کو دونوں کو عثمان بزدار صاحب بطور وزیر اعلیٰ سوٹ کرتے ہیں۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب خود وزیر اعلیٰ آئیں، یا پھر ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو ان کو قبول ہو، ان کا نومینی ہو۔ جہانگیر ترین صاحب کو بھی عثمان بزدار صاحب سوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، لیکن اگر عثمان بزدار صاحب کو ہٹا کے کوئی اور آتا ہے جو کہ ان کے مزاج کا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ہم کیوں تبدیلی کے لائیں۔ تو اگلا دوسری منزل ہوگی عثمان بزدار صاحب، اور پھر تیسرا جب یہ دونوں کنفرمیشنز آ جائیں گی، دونوں میں کامیابی ہو جائے گی، پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہ ٹچ کریں گے اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ براہ راست اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے، ایک تو پنکچر ہو جائے گا اپوزیشن کا، غبارہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گا، دوسرا
6 ماہ تک وزیر اعظم عمران خان کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا۔ اگر ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر 6 ماہ تک آپ چھیڑ نہیں سکتے، اور 6 ماہ میں وہ کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے جی۔ تو یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دوسری ہے کہ کاف لیگ اور شہباز شریف، اب چودھری صاحبان اور مسلم لیگ نواز شریف فیملی کے درمیان، ان کے درمیان اب رابطہ ہونا ہے، ملاقات ہونی ہے باقاعدہ۔ وہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس میں مزید چیزیں جو ہیں کنفرم کی جائیں گی، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا اور آگے بڑھنے کا اندیا دیا جائے گا۔ اس میں ایک بات واضح ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ بڑا فراخ دلی سے وہ کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب قبول ہیں، پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی قبول ہیں، کوئی بھی قبول ہے۔ اگر عمران خان صاحب جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں، اور وہ عدالت پہ بھی، عدلیہ پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں پبلک میں آ کے، اور اپنے اداروں کو بھی متحرک کیا ہوا ہے، ایف آئی اے کو بھی متحرک کیا ہوا ہے، تو اگر وہ رہے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو بے مہربانی ہے کہ ہم آپس میں صلح کر لیں پہلے، اور ان کو فارغ کریں۔ زرداری صاحب آئیں، زرداری صاحب کو کوئی نامنی آئے، چودھری پرویز الہی صاحب آئیں، کوئی اور آئے، وہ کم از کم ہمیں اتنا تنگ نہیں کرے گا جتنا عمران خان صاحب تنگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ منیمم ایجنڈا جو ہے یہ ہو چکا ہے۔ تو جہانگیر ترین اور شہباز شریف، ان کے درمیان کہتے ہیں جی انڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے اور نوٹس شیئر کیے گئے ہیں، تو بہت جلد جہانگیر ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بھی درمیان ملاقات ہو جائے گی، اور اس ملاقات میں کچھ مزید موڈیلٹیز طے کی جائیں گی۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس ساری صورتحال پہ مریم صفدر صاحبہ بالکل خاموش ہیں۔ میڈیا کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی باڈی لینگویج ہے، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور سب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب خاموش ہیں۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی ہونا ہے، اور اس اجلاس میں بھی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک 100% ان کو کامیابی کی یقین نہیں ہوگی، جب تک اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا۔ یعنی اتحادی جماعتوں کا پہلے یہ نمبرز گیم پورے کریں گے، اگر نمبرز گیم پورے ہوئے تو یہ جائیں گے عدم اعتماد کی طرف، اسپیکر کی طرف، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف، ادروائز نہیں جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بلاول بھٹو نے ایک بات کی ہے، جلسہ عام سے خطاب کیا ہے، لب و لہجہ کافی تند و تیز تھا۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان میں اگر ہمت ہے تو وہ مارچ شروع ہونے سے پہلے اسمبلی توڑ کر دکھائیں، اور ہم ہر صورت میں لانگ مارچ کریں گے، 27 فروری کو آئیں گے۔ ان کے لانگ مارچ سے مجھے کوئی ایسا خطرے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہرحال اسٹریٹ پاور نہیں ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کراچی سے چلنا ہے، پنجاب ان کے ساتھ نہیں ہے بڑے پیمانے پر، بہت اکا دکا ان کے ساتھ ووٹ ہیں، بہت چند ووٹ ہیں، اور کسان مارچ کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا، ٹریکٹر مارچ کر کے بھی دیکھ لیا، تو بہت زیادہ رسپانس نہیں ملا۔ لیکن ایک چیز بہرحال ہے کہ ہر کوئی مارچ کو فوکس کر رہا ہے، مارچ، 23 مارچ، لانگ مارچ، 27 فروری کا مارچ، اور پھر مہینہ مارچ، یہ ساری چیزیں مارچ۔ اور پھر اکبر ایس بابر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مارچ تک یہ رزلٹ آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا فارن فنڈنگ کا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک سمت میں بڑھ رہی ہیں، اس میں کس کا کتنا کردار ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو بہتر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت اور ان کے وزراء کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ دھمکیاں شمکیاں لگانے کے بجائے، اور اس طرح کی غیر ضروری قسم کی اپنے مسئلے دکھانے کے بجائے وہ مینیج کریں چیزوں کو مینیج کریں گے تو زیادہ بہتر ہو سکے گا۔ میرٹ کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے وزیر اعظم عمران خان، اور میرٹ سے ہٹ کر آؤٹ آف دا باکس سوچنا بند کریں گے، یا آؤٹ آف دا باکس جانے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کے لیے زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان کو صرف بچا سکتے ہیں تو واحد ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جو ہے اتحادی جماعتوں کو خاص طور پہ اپنے ساتھ رکھیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر یہ ان کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ اتحادی جماعتیں ان سے ناراض ہوتی ہیں، اور اتحادی جماعتوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ ایک خاص حد تک تو ڈال سکتی ہے زور، اپنا وزن، لیکن اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتی، کیونکہ آج کل بہت زیادہ
میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، تو باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزیروں نے خود ہی جو برج تھے وہ ڈھا دیے ہیں، اور برج کے کام آنے والے لوگ بھی ان کو بھی سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔